السلام علیکم، آداب۔ یہ خصوصی سیشن ہے اور اس میں ہم ذرا ایک مختلف موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ میرا نام ابسا کومل ہے اور یہ جو آج بہت غور و خوض کے بعد سوچا گیا کہ جب آپ سب کی توجہ ہمیں حاصل ہے تو ہم کشمیر کے موضوع کے اوپر بھی بات کریں۔ یہاں پہ علم و ادب کی بات ہو رہی ہے اس اردو کانفرنس میں، تو کشمیر میں جو مزاحمتی ادب لکھا گیا، کہا گیا، اور ایسے وقتوں میں کہ جب ریزسٹنس کے لیے میں بہت زیادہ حصہ ڈالا اس مزاحمتی ادب نے، تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے ساتھ اسٹیج پر موجود ہیں ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب، معروف شاعر و ادیب۔ سو ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس کس انداز میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ادیبوں نے اپنا مزاحمت کا پیغام آگے بڑھایا۔ اس سیشن میں کچھ ہی دیر میں ہمیں مشال ملک صاحبہ بھی جوائن کریں گی، جو حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی اہلیہ ہیں، اور ان کی اپنی بھی ایک سٹرگل ہے، ایک لائف لانگ سٹرگل ہے اپنی شادی کو لے کر، اور اس مزاحمت میں جس میں انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیا۔ سو اس پہ وہ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گی، ان سے ہم بات کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر چاہ رہی تھی کہ اس کا کیونکہ عنوان ہے مزاحمتی ادب، تو کیا تمام ادب مزاحمتی ہی ہوتا ہے یا پھر یہ ایک ڈفرینٹ ژانرا ہے مزاحمت کے اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ادب بنیادی طور پر تو انسانی وجود کا محافظ ہے اور انسانی معاشروں کو قائم کرتا ہے۔ تو جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو تقاضا ہوتا ہے، جو طلب یا ڈیمانڈ ہے معاشرے کی، ادب اس طرح سے بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ میر کا زمانہ ہے، تو میر کے زمانے میں بہت انتشار تھا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اور ایسی صورتحال تھی کہ 200-400 لوگ اکٹھے ہو کے دلی پہ حملہ آور ہوتے تھے، کسی ایک محلے کو لوٹتے تھے اور چلتے بنتے تھے۔ اب اس وقت کی مزاحمت اور طرح کی تھی۔ تو اب جیسے میں نے اپنی کلاسیکی شاعری کا مطالعہ کیا تو وہاں بھی مجھے ایک مزاحمتی عنصر، مطلب اس طرح کے جو براہ راست شعر تھے کہ چور اچکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا زر خواہاں ہیں، چین سے ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقر بھی ایک دولت ہے میاں۔ تو یہ تو ایک براہ راست اظہار تھا۔ یا میر صاحب کا یہ ایک شعر ہے کہ مار کا گرم تو ٹک ہونے دو خون ریزی کا، پہلے تلوار کے نیچے ہم ہی جا بیٹھیں گے۔ کہ یعنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے یا پرو ہیومن بنانے کے لیے جب کوئی جد و جہد آغاز ہوگی تو ہم اس کے آگے آگے ہوں گے، ہم انتظار نہیں کہیں گے کہ ہمیں پکارا جائے۔ تو یہ تو وہ وقت ہے، یعنی 18ویں صدی کا، اور پھر 19ویں صدی غالب کی صدی ہم جانتے ہیں۔ تو غالب کے ہاں بھی ایک اور طرح کی ہمیں وہ عناصر ملتے ہیں، یعنی وہ جو پرانی پرو ہیومن لائف تھی وہ ختم ہو رہی تھی اور اس کی جگہ نیا سرمایہ داری نظام اور کولونیلزم اپنی جگہ بنا چکا تھا، اور وہ ظاہر ہے دونوں ہی پرو ہیومن نہیں تھے، اینٹی ہیومن نظام تھے۔ تو جیسے غالب کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوس سے زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو یہ سرمایہ داری نظام جس طرح کی ہوس زر پیدا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ انسانی وجود کو ایسا تبدیل کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آدرش بیچ دیتا ہے، وہ اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، وہ اپنا خدا بیچ دیتا ہے، وہ اپنا رسول بیچ دیتا ہے، وہ اپنی ہر شے بیچ دیتا ہے۔ وہ یعنی یہ کنزیومرزم کا جو تصور ہے، آپ سوچیں کہ 19ویں صدی کے ربع اول، یعنی آج سے پورے 200 سال پہلے غالب کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ ایک اور طرح کی مزاحمت تھی۔ پھر تیسری طرح کی مزاحمت ہمیں اقبال کے ہاں نظر آتی ہے۔ یہ تو ظاہر ایک سرمایہ داری نظام اور کولونیل سسٹم تھا جس کے خلاف ایک ہمیں باقاعدہ پوری قوت کے ساتھ، اور وہ چونکہ اقبال بڑے شاعر تھے۔ ابھی ہم نے ہمارے ایک دوست بوزنیا میں انگریزی کے استاد ہیں، وہ تشریف لائے پاکستان،
تو انہوں نے بتایا کہ بوسنیا کے مسلمانوں نے اپنی آزادی کی جنگ جس فکری اور شعری رہنمائی میں لڑی ہے وہ اقبال کی شاعری ہے. ابھی ایک دوست یہیں پہ اسی کانفرنس میں کچھ دیر پہلے مجھے ملے, کہنے لگے کہ میں بوسنیا گیا تو وہاں کے جو عام آدمی سے لے کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ سب کے سب اقبال کے اس شاخ میں شامل ہیں, کیونکہ اقبال ان کے لیے فکری رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا, یہی ہم نے دیکھا کہ 80s میں جب ایران میں انقلاب آیا تو اس انقلاب کی رہنمائی, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ علی شریعتی جو ان کے بہت بڑے رہنما تھے ایرانیوں کے, وہ انہوں نے بتایا کہ وہاں بھی فکری رہنمائی کا کام اقبال کی شاعری نے کیا. تو یہ بھی ایک مزاحمت ہے, یعنی غلامی کے خلاف, پابندی کے خلاف, جبر کے خلاف انسانی جذبات و احساسات کی نمائندگی کرنا, اس کا اظہار کرنا, یا جبر کے خلاف انسانوں کے جذبات و احساسات کو بیدار کرنا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب ٹوکنا ہو مجھے بتا دیجیے گا. اگر ہم کشمیر کی طرف لے جائیں اس سے پہلے کہ احمد شاہ صاحب انٹروین کریں, اور یہ جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا, جہاں پر بھی تسلط ہے, جہاں پر جبر ہے اور ظلم ہے, وہیں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ادیب سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ. اب اگر ہم کشمیر کی طرف جائیں تو کچھ نام ہیں جو جن سے ہم بھی واقف ہیں, بشارت پیر صاحب, مرزا وحید صاحب, نعیمہ احمد مہجود, انہوں نے جس قسم کے ناول لکھے, انہوں نے وہ کہانیاں بیان کیں, اس انداز میں بیان کیں جو اسٹرگل, اس مزاحمت اور کس طریقے سے گزرتی ہے اس جبر میں زندگیاں, اس کی بہت اچھی عکاسی کرتے ہیں. اگر آپ روشنی ڈالیں, کون سے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے کشمیر کا قصہ, اس کی مزاحمت وہ بیان کی اور اتنے مؤثر انداز میں بیان کی کہ لوگوں کے دل تک پہنچی؟ دیکھیے, کشمیر میں ایک تو آپ کو اردو ادب کے حوالے سے ادیب ملتے ہیں اور ایک کشمیری زبان کے حوالے سے جو ادب تخلیق ہوا ہے. اب جس زمانے میں یہ آغاز ہوا, وہاں ہمارے ہاں بھی وہ ترقی پسند تحریک کا زمانہ تھا. 1936 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی اور یہ اس کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا. تو اس کے اثرات پہنچے کشمیر تک بھی. تو کشمیر میں 2 انجمنیں قائم ہوئیں, ایک کا نام تھا حلقہ ارباب ذوق کشمیر اور دوسرا تھا انجمن ترقی پسند مصنفین. اور آپ جانتی ہیں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا بنیادی منشور ہی جبر کے خلاف جدوجہد تھا, استحصال کے خلاف جدوجہد تھا. تو جب ہم کشمیر میں مزاحمتی ادب کی بات کریں گے تو ہم اس کو ایک فیز میں بات نہیں کر سکتے. اس کا جو ابتدائی زمانہ ہے وہ تو ہے ترقی پسند مزاحمت کا زمانہ. اس وقت نظریاتی طور پہ آپ کو پتہ ہے دنیا یونیپولر تھی, نہیں تھی ابھی, ہے نا, بائی پولر تھی. دونوں نظریے پیرالل چل رہے تھے, سرمایہ داری نظام اور اشتراکیت. اور ترقی پسند جو ادیب تھے ان کی نظریہ سازی کے پیچھے اشتراکی نقطہ نظر کار فرما تھا. تو اس لیے وہ ایک مختلف طرح کی جدوجہد تھی یا ایک مختلف طرح کی مزاحمت تھی, وہ اس طرح کی نہیں تھی. جس وقت دنیا میں نظریاتی دنیا ختم ہوئی اور ایک نئی دنیا وجود پذیر ہوئی جس کی بنیاد صرف ایک چیز پر تھی, وہ تھی کیپٹل, کوئی دوسرا نظریہ باقی نہیں رہا. ہم نے, آپ نے دیکھا کہ ترقی پسندوں کا یا اشتراکیت کے نظریے کا, کمیونزم کا جو بنیادی قوت ایک لفظ میں تھی, وہ لفظ تھا انقلاب. اور سرمایہ داری نظام نے کیا کمال دکھایا, کیا معجزہ دکھایا کہ انہوں نے انقلاب کے معنی برباد کر دیے. انہوں نے کہا فیشن کی دنیا میں انقلاب, جوتوں کی صنعت میں انقلاب. تو انقلاب اب وہ نہیں رہا جو انسانوں کی تقدیر بدلنے والا تھا, اب یہ انقلاب ہوا جوتوں کی صنعت میں. اب پھر اس کے بعد مٹھائیوں کی دنیا میں انقلاب آ گیا اور کیا پتہ نہیں کہاں کہاں انقلاب نہیں آیا. میڈیا اور بریکنگ نیوز کی دنیا میں بھی بہت سے انقلاب آ چکے ہیں. جب کوئی نیا چینل لانچ ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ انقلاب
برپا کریں گے ہاں ہم, جی, لیکن ہوتا وہی ہے جو باقی سب. ہمارے ہاں بھی ہر نئی آنے والی حکومت پاکستان میں انقلاب برپا کرنے آتی ہے اور 3-4-5 سال اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے اور ایک نئی حکومت آ جاتی ہے. ویسے آن اے لائٹر نوٹ یہ اردو کانفرنس میں ضرور انقلاب برپا ہوتا ہے. میں پچھلے تقریباً 10 سال سے یہاں شریک ہو رہی ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہوتے ہیں, اور نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ واقعی ایک انقلاب ہے جو آرٹس کاؤنسل برپا کرتا ہے. بہرحال آپ کنٹینیو کریں. انقلاب کی بنیاد ہمیشہ دیانتداری پہ ہوگی, سچائی پہ ہوگی. تو دنیا میں جہاں جہاں بھی کہیں انقلابات آئے ہیں, اور کئی جگہ آئے ہیں, ظاہر ہے دنیا کے بے شمار ملکوں میں انقلابات آئے ہیں, ہمارے ہاں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ہم خود بھی انقلاب شاید پسند نہیں کرتے. تو بہرحال لیکن جبر یا استحصال یا لاقانونیت یہ کبھی بھی انسانی وجود قبول نہیں کرتا, چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو. تو اس کا جو ابتدائی صورت تو ہمیں ملتی ہے ان کشمیری ادیبوں کے ہاں جو کشمیر میں نہیں رہتے تھے, جن میں سب سے اہم نام اقبال کا ہے. اقبال کی شاعری میں, ان کی اردو شاعری میں, ان کی فارسی شاعری میں کشمیر کے حوالے سے بہت درد مندی سے اظہار ملتا ہے. ان کی ایک بہت طویل نظم ہے جو بہت سی چھوٹی چھوٹی نظموں کا مجموعہ ہے, ملا زادہ زیغم کشمیری لولابی کی بیاز ایک ان کا ہے. تو اس میں مختلف نظمیں ہیں جو کشمیر کی محکومیت کے مختلف پہلو ہیں جنہیں اجاگر کرتی ہیں. اس میں سے اگر کچھ پیش کریں. نہیں مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ وہ تو بہت ہم نے چونکہ کشمیریات کے حوالے سے, ورنہ میں لے آتا کچھ ساتھ. تو یعنی مطلب اگر ہم اس بارے میں پڑھیں تو اقبال کو ترجیح پر رکھتے ہوئے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں, یعنی اگر ہم کہیں کہ کشمیر کے حوالے سے مزاحمتی شاعری کا سب سے طاقتور نام اقبال ہے تو اس میں کوئی شک نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر ایک موازنہ اگر آپ کریں, فلسطین میں جس قسم کا مزاحمتی ادب فلسطین کی جدوجہد کے حوالے سے لکھا گیا, اس کو کس طرح کمپیئر کیا جا سکتا ہے, یا اس کی کتنی مماثلت ہے کشمیر میں مزاحمتی ادب کے ساتھ, کیونکہ ایک طرح کی صورتحال ہے, ایک ہی طرح کے جبر کا سامنا ہے دونوں کو. یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جبر تو ہر جگہ جبر ہوتا ہے, لیکن کشمیر کی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. ایک تو کشمیر ڈیوائیڈڈ ہے, کشمیر ایک نہیں ہے. کشمیر کا بڑا حصہ جو ہے وہ یہاں ہمارے نہیں ہے. وہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کسی کشمیری کو جو آزاد کشمیر میں رہتے ہوں ان سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں کہ یہاں بہت جبر ہے. تو یہ ممکن ہے وہ اس جبر کا اظہار کریں, کیونکہ ہم میڈیا کے ذریعے سے جانتے ہیں پیچھے 3-4 بار کشمیر میں ایک بڑی شدید موومنٹ شروع ہوئی. ظاہر ہے موومنٹ وہاں شروع ہوتی ہے جہاں کسی بھی قسم کے جبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس جبر کا موازنہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. وہ کہیں آگے ہے. وہاں پہ کسی شخص کا گھر, مال, دولت, آبرو, عزت, مقام, مرتبہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو مزاحمتی شاعری ہمیں اس طرف ملتی ہے وہ اس طرف کی شاعری سے کچھ مختلف ہے. اب ظاہر ہے شاعر ادیب بھی انسان ہوتے ہیں اور معاشرتی فرد ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی 2 طرح کے ہمیں رویے نظر آتے ہیں. بڑی کنٹرولڈ قسم کی مزاحمتی شاعری بھی ہے اور بالکل ایک فطری اظہار بھی ہمیں نظر آتا ہے جو اپنے اندر سے پھوٹ کے نکلتا ہے. ایک بات تو ہمیں یقیناً معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں جہاں بھی انقلابی یا مزاحمتی شاعری ہوگی وہاں شاعری پر کچھ نہ کچھ کمپرومائز شاعر کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ مزاحمت کوئی کوئی غیر معمولی شاعر اقبال جیسا ہو تو وہ اسے غیر معمولی شاعری بھی بنا سکتا ہے, لیکن ہمیں اس وقت وہ شاعری چاہیے ہوتی ہے جو عام آدمی سنے اور اس کے جذبات اس میں اضافہ ہو جائے یا جذبات پیدا ہو جائیں اس میں. تو اس طرح کی شاعری ہمیں پچھلے خاص طور پہ 30-40 سال میں زیادہ نظر آتی ہے. یعنی ابتدائی زمانے میں وہ اتنی زیادہ ہمیں نظر نہیں آتی, اور ابتدائی زمانے میں مزاحمتی شاعری جسے ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ وہ ترقی پسند شاعری تھی. اب یہاں پہ میں ڈاکٹر صاحب بشیر صدوزئی صاحب کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے,
ان کو یہ بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں اب شامل ہوں گے. مشال ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کرنا ہے, لیکن کراچی کے ٹریفک سے تو آپ سب واقف ہیں, تو کہیں ٹریفک میں وہ پھنس گئی ہیں. بشیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اس میں ہم بہت ہی بہتر انداز میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کشمیر میں جو مزاحمتی ادب ہے, کیا قابل ذکر کام ہے جو کیا گیا, جس نے جو جد و جہد ہے آزادی کی کشمیر کی اس میں ایڈ کیا لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت آغاز کیا کہ ادب تو ماحول کی وجہ سے تخلیق ہوتا ہے. جموں و کشمیر کا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ 1886 سے, یعنی 1886 کے بعد جو ہے جموں و کشمیر کے لوگ جو ہے وہ جدوجہد میں ہیں, وہ حقوق کی جدوجہد ہے, وہ آزادی کی جدوجہد ہے. تو جب مغلوں نے کشمیر کے اصل وارث حکمران یوسف شاہ چک کو گرفتار کیا, اور دہلی میں ہی گرفتار کیا تھا, ہندوستان میں ایک سفارتی مشن کے تحت بلا کے. اس کے بعد جو کشمیر کی ملکہ تھی, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, ڈاکٹر صاحب نے خود پڑھا ہوگا, عبا خاتون, انہوں نے مزاحمت شروع کی اس مغلوں کی اس امتیازی سلوک سے, اس غیر قانونی اقدام کے خلاف. لیکن عبا نے وہی رائفل نہیں اٹھائی, گو کہ ان کے صاحبزادے کشمیر کے راجہ ہوئے اور پھر فائٹ ہوا, مغلوں نے قبضہ تو کر لیا کشمیر پہ. لیکن عبا خاتون چونکہ خود کشمیر کی ایک بہت بڑی شاعرہ تھی, تو انہوں نے جو ہے وہ اس مغلوں کے اس اقدام کے خلاف جو شاعری شروع کی, وہ خود جنگلوں میں, کشمیر کے جنگلوں اور پہاڑوں پہ چلی گئی, اور وہ اپنی ساری زندگی اس سے مزاحمت کی شاعری جو ہے انہوں نے شروع کی. تو یہ پہلی کشمیر کی, بلکہ بر صغیر کی پہلی خاتون ہے جو شاعرہ ہے, اس پائے کی شاعرہ ہے اور مزاحمتی شاعرہ ہے. اچھا, جموں کشمیر کی جو تاریخ ملتی ہے, جو سب سے بڑی کتاب ہے تاریخ کی, راج ترنگنی, وہ خود شاعری میں ہے, کوئی 1100-1200 صفحات کی کتاب ہے. تو جو قوم یا جو علاقے آزادی کی جنگ میں ہوں, جو جدوجہد میں ہوں, تو ظاہر ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہاں پر جو ادب تخلیق ہوگا, ظاہر ہے وہ مزاحمتی ادب ہوگا, چونکہ ساری قوم مزاحمت میں ہے, آزادی کی جدوجہد میں ہے. تو جو وہاں کے ادیب ہوں گے, جو وہاں کے انٹلیکچوئل ہوں گے, شاعر ہوں گے, وہ ذرا جو ادب تخلیق کریں گے وہ مزاحمتی ادب ہوگا. اور جیسے میڈم نے نعیمہ احمد مجور کا بھی تذکرہ کیا تھا, تو یہ نعیمہ احمد مجور جو ہے یہ اس خانوادے سے ہیں. ان کے دادا پیرزادہ غلام احمد مجور صاحب خود کشمیر کے بہت بڑے شاعر تھے, کشمیری کے اور اردو کے. اچھا, اردو ادب کا جو کہ کشمیر سے بہت زیادہ تعلق ہے اور پرانا تعلق ہے. ہندوستان کے برصغیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں کشمیری زبان اور 2-4 اور زبانیں پاپولر ہیں, لیکن 1926 میں کشمیر کے حکمران نے کشمیر میں اردو کو سرکاری زبان کے طور پر, عدالتی زبان کے طور پہ راج کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کشمیر کا اردو ادب جو ہے کشمیر میں بہت زیادہ پھیلا. لیکن چونکہ 1586 کے بعد مختلف ادوار میں وہ اس میں سکھ آئے, اس کے بعد جو ہے وہ ایران افغانی آئے, سکھ آئے, پھر یہ ڈوگرے آئے. تو یہ سارا جو ہے نا, یہ قبضہ گیر جو لوگ تھے ان کے خلاف وہ قوم مزاحمت کرتی رہی, احتجاج کرتی رہی. تو ان کے ساتھ جو وہاں کے ادیب تھے, وہاں کے شاعر تھے, وہ کھڑے رہے. یوں کہ 1947 میں جو برصغیر کی تقسیم کے ساتھ کشمیر کا جو المیہ ہوا, تقسیم ہوئی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ابھی چونکہ یکجا نہیں ہے, تو مختلف خطوں میں مختلف حوالوں سے ادب تو تخلیق ہوا, لیکن کسی نہ کسی حوالے سے اس میں مزاحمت موجود ہے. اور اگر کشمیر کے ادیبوں 1947 میں اگر خود آپ محمود ہاشمی صاحب کو آپ نے پڑھا ہوا, کشمیر اداس ہے, اور ان کی یہ جو کتاب ہے یہ 78 سال میں اس لیول کا, اس ٹکر کی ربوتاز ایک طویل کوئی 500 صفحات میں دوسری جگہ نہیں ملتی, کہ اس پوری جو ربوتاز ہے, جو پوری رپورٹ ہے 500 صفحے کی, خود ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہوگی, کشمیر اداس ہے, اس کے کشمیر کے چپے چپے کا انہوں نے تذکرہ کیا. آپ نے کیونکہ خواتین کا ذکر کیا, اور یہ میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز کو ہم اس میں خصوصی ذکر ہوتا ہے, جو ڈیلی سٹرگلز ہوتی ہیں, جو جذبات کی ترجمانی ہے, وہ خواتین جس انداز میں کرتی ہیں وہ بہت منفرد ہوتا ہے.
تو ہم نعیمہ صاحبہ کی تو بات کر رہے تھے, میں یہاں ایک حوالہ دینا چاہوں گی. آرٹس کاؤنسل نے کشمیر میں بھی لٹریچر فیسٹیول کیا تھا, اور اس میں جو مشاعرہ تھا اس میں خواتین بہت حاوی رہی تھیں جو وہاں کی کشمیر کی شاعر تھیں, اور نوجوان شعراء ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو بشیر صاحب, یہ جو ڈیلی اسٹرگلز ہیں اس کو کشمیر کی خواتین نے کس انداز میں بیان کیا, آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا, اور جو آپ گفتگو کر رہے تھے اس کو کنٹینیو بھی کیجیے. میں گزارش کر رہا تھا کہ محمود ہاشمی صاحب کا میں تذکرہ کر رہا تھا. انہوں نے جو خوبصورت کتاب لکھی ہے, جو ایک پوری رپورتاژ ہے 400-500 صفحات کی, کشمیر اداس ہے, تو یہ بالکل کرنٹ ہے 1947 کی جو صورتحال ہے. تو مقصد یہ ہے کہ کہنے کا مقصد ہے کہ چونکہ جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک طویل عرصہ جدوجہد کی, اور خاص طور پہ جو 1947 کے بعد یہ 78 سال کا جو عرصہ گزرا ہے, اس دوران جو وہاں قتل و غارت اور جو ریاستی تشدد ہوا ہے, اور وہ تو ظاہر ہے سارے پاکستان اور ساری دنیا جانتی ہے. اور جس جگہ میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جہاں جنگ و جدل ہو, جہاں مزاحمت ہو, جہاں کے لوگ جو ہے نا وہ اس میں جدوجہد میں ہوں, وہاں رومانی ادب تو ظاہر زندہ نہیں رہ سکتا, نہ پروان چڑھ سکتا ہے, وہاں مزاحمتی ادب ہی ہوگا. اور کشمیر میں مزاحمتی ادب کا جو سلسلہ ہے بہت زیادہ طویل ہے. 20 اگر کئی سینکڑوں جو شاعر ایسے شاعر ادیب ایسے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر اقبال صاحب کا تذکرہ کیا. یہ تو چونکہ 1947 سے بہت پہلے لاہور شفٹ ہو گئے تھے ان کی فیملی, اور کئی لوگ جو ہے وہ پاکستان میں آ گئے 1947 میں. یہاں آ کے انہوں نے کشمیر کے لوگوں کی جو وہاں صورتحال ہے اس کی عکاسی کی اپنے جذبات میں, اپنی شاعری میں, اپنی نثر میں. لیکن چونکہ کشمیر جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا, اور یہ جو پوانی صدی ہوتی ہے یہ بہت لمبا عرصہ ہے. گلگت جو ہے وہ ظاہرہ ایک پارٹ ہے, وہاں شینا اور دوسری زبانیں ہیں, اس میں جو ہے نا وہ ادب تخلیق ہو رہا ہے. اور یہ جو جموں ہے, جموں میں ہماری یہ ڈوگری اور یہ جو گوجری زبان ہے, اور آپ لیں گوجری زبان میں ابھی بہت سارے اسٹیشن جو ہے ٹی وی آن ہو گئے ہیں, چینل, ڈیجیٹل چینل آن, وہاں اتنی خوبصورت شاعری ہوتی ہے, اور اس میں بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے مزاحمت کا پہلو نکلتا ہے. اور پھر ہماری یہ جو پیر پنجال کی وادیاں ہیں, یہاں جو ہے وہ پہاڑی زبان بولی جاتی ہے, جس کو پاکستان میں ہزارے میں ہندگو کہتے ہیں, یا راولپنڈی اور مری میں پوٹواری, یہی سلسلہ وہاں پہاڑی. تو یہ ہماری جو ہے اس میں جو پیر پنجال کی وادیاں ہیں اس میں یہ بولی جاتی ہے. اس میں اب بھی یہ ہے کہ آج بھی جیسے آزاد کشمیر کے شہر ہیں, مظفر آباد ہے, راولا کوٹ باغ, میرپور وغیرہ, اور وہاں بھی جو پہاڑی زبان میں شاعری جو ہے بہت زیادہ اب نمایاں ہو رہی ہے, لیکن اس میں بھی مزاحمت کا پہلو ہے. اس لیے کہ ہر کشمیری کا جو شعور رکھتا ہے, ظاہرہ ایک ادیب ہوگا, ایک شاعر ہوگا, بہت شعور ہے, لیکن جو کشمیری شعور رکھتا ہے اس کا ایک ہی نقطہ نظر ہے, ایک ہی ٹارگٹ ہے. وہ ادیب ہے, وہ شاعر ہے, وہ عام آدمی ہے, اس کا ایک ہی جذبات ہیں کہ سری نگر اور جموں جو ہے وہ اغیار کے قبضے میں ہے, اس کو چھوڑانا ہے. اور جو مجاہد, جو فرد رافل نہیں اٹھا سکتا, اس کی ہمت نہیں کرتا, جس کے ہاتھ میں قلم ہے, تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس قلم کے ساتھ یاد کرتا ہوں. اور پھر وہ اگر شعر لکھتا ہے تو اس میں مزاحمت ہوتی ہے, اس میں آزادی کی بات ہوتی ہے, اس میں جنگ و جدل کی بات ہوتی ہے. اور گو کہ ادب میں جنگ و جدل کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن جو قومیں غلامی میں ہوں اور غلامی میں آزادی چاہ رہی ہوں, تو وہ اس شاعری کو, اس ادب کو پھر یاد کے طور پہ لیتی ہیں. تو اس بنیاد پہ کشمیر میں جو بھی زبانیں بولی جاتی ہیں, جو ہماری بڑی زبان ہے کشمیری سری نگر اور ان علاقوں میں بولی جاتی ہے, وہاں بہت زیادہ ہے. چونکہ ہمارا جو سری نگر ہے وہ برصغیر کے ان پرانے شہروں, پرانے خطوں کے ہم پلہ تہذیب یافتہ ہے. اس کی اپنی ایک تہذیب تھی. شاہ ہمدان جو ہے وہ 600 سال 700 سال پہلے ایک وسیع کلچر اور وسیع زبان لے کے وہاں تشریف لائے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ سری نگر, لہٰذا کسی تہذیب یافتہ شہر میں, کسی کلچرل شہر میں ادب پھیلتا ہے, اور وہاں جو ہے ظاہر ہے. لیکن بات پھر وہیں کی وہیں آتی ہے کہ جہاں رومانوی ادب ہوگا, جہاں پرامن معاشرہ ہوگا, جہاں جو ہے نا وہ لوگ خوشحال ہوں گے, تو وہاں ایک دوسرا ہوگا. جہاں جدوجہد کی بات ہوگی, جہاں
آزادی کی بات ہوگی تو وہاں مزاحمتی ادب پھیلے گا. جی خود جو ہے میرپور کے آپ نے میاں محمد صاحب کا نام سنا ہوگا, ان کی کئی کتابیں ہیں. وہ صوفیزم کے قائل تھے, صوفیزم پہ انہوں نے زیادہ لکھا, لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں جا کے مزاحمت آ جاتی ہے کہ جی یہ, لیکن وہ ایک فطری عمل ہے اصل میں. اب ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ظاہر ہے بہت ہی صاحب علم آدمی ہیں, ان کے سامنے ہمارے جیسا, لیکن چونکہ ایک فرزند کشمیر کے انہیں کی حیثیت سے جو میں اپنے خطے کو, اپنی ریاست کو, وہاں کے لوگوں کو یا وہاں کے ادیبوں کو جو سمجھتا ہوں, تو وہ ظاہر میرا ایک اپنا ہزار جذبات تھے. اور بس ظاہر ہے آپ بھی سمجھتے ہیں. جہاں تک خواتین کی بات کی ہے افضال نے, تو اصل میں خواتین ہوں یا مرد ہوں, یہ ان سب افراد مل کے ایک قوم بنتی ہے, اجتماعی قوم بنتی ہے. جب قوم جو ہے حالت جنگ میں ہے, تو ہماری کشمیر کی خواتین نے یہ جو مزاحمت, پیچھے سے میں نے پہلے بات کی ہے کہ مزاحمت تو ابا خاتون نے کی سب سے پہلے, تو کشمیر کی آزادی کی یا اس کے حقوق کی جو جدوجہد کی ابتدا ایک خاتون نے کی ہے. آج بھی 32 خواتین جو ہے وہ کشمیر کی بھارت کے جیل میں ہے, اور وہ ہماری جو آسیہ اندرابی جی بہت بڑی لیڈر ہیں, وہ بھی جیل میں ہیں. ان کی یہ آپ نے بہت اچھا حوالہ دیا صدر صاحب, بہت معذرت قطع کلامی کی, کیونکہ ہمیں یہ سیشن یہاں پہ کلوز کرنا ہے, ایک اور سیشن ہے اس کے بعد. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ دونوں بہت موضوع شخصیات تھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے, اور یقیناً یہ جد و جہد آزادی کشمیر ابھی بھی جاری ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خاموشی سے اس جد و جہد کے اندر اپنے علم و ادب شاعری کے ذریعے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, اور آپ تمام کا کی توجہ اور تشریف آوری کا بہت شکریہ.